اللہم لک الحمد کما ہدیتنا للاسلام وعلمتنا الحکمت والقرآن اللہم اجعلنا من عبادک المؤمنین آمین یا رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ایک جامع اور مختصر سی نصیحت سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ نعمتیں دنیا میں بنائی ہیں اور کچھ نعمتیں آخرت کے لیے رکھی ہیں، لیکن دنیا کی کوئی بھی نعمت آخرت کی نعمت کی طرح نہیں ہے سوائے علم کے اور ایمان کے۔ ایمان اور علم یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو آخرت کی نعمت کے مشابہ ہیں، یعنی جب انسان کے اندر ایمان پیدا ہوتا ہے اور ایمان جاگتا ہے تو دل کو جو حلاوت اور خوشی محسوس ہوتی ہے وہ خوشی انسان جنت میں بھی محسوس کرے گا، اور اس ایمان کی وجہ سے وہ محسوس کرے گا، جو جنت میں خوشی محسوس کرے گا اس کی وجہ یہ ایمان ہوگی۔ اس کے علاوہ علم حاصل کرنے کے بعد جب انسان کے اندھیرے دور ہوتے ہیں، اس کو روشنی ملتی ہے تو اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہے، تو اس کے دل کو سکون اور قرار آ جاتا ہے۔ یہ قرار اور چین جنت میں بھی انسان کو نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم۔ علم دل کی زندگی ہے اور علم کے بغیر دل مردہ ہے۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دلوں کے لیے علم کو ایسا بنایا ہے جیسے زمین کے لیے بارش ہوتی ہے، تو جس طرح زمین کی زندگی بارش کے بغیر نہیں ہو سکتی، اسی طرح دل کی زندگی بھی علم کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ یعنی زندہ دل ہو ہی نہیں سکتا جب تک انسان علم حاصل نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ جب انسان کے دل میں خیر جاگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے نیک کاموں کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ حدیث ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے لیے خیر چاہتا ہے تو اس سے کام لیتا ہے، اور پوچھا گیا کہ کس طرح کی کام لیتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ موت سے پہلے اسے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نور سینے میں داخل ہوتا ہے تو سینہ کھل جاتا ہے۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس کی کوئی مخصوص علامات ہیں جس کے ذریعے سے پہچان لیا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی مخصوص علامت یہ ہے کہ آدمی کا دل اس دنیا سے اچاٹ ہو جاتا ہے، وہ ہمیشہ کے گھر کا مشتاق ہو جاتا ہے، یعنی اس کے دل میں آخرت بس جاتی ہے، وہ آخرت کا مشتاق ہو جاتا ہے، اور موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے لگتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، در حقیقت عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو میں کیا اور موت کے بعد آنے والی زندگی کو سنوارنے میں لگ گیا، اور بے وقوف وہ ہے جس نے اپنے آپ کو نفس کی ناجائز خواہشوں کے پیچھے لگا دیا اور اللہ پہ غلط توقع باندھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے حیا کا مطلب یہ ہے کہ تو اپنے خیالات کی نگرانی کرتا رہے، پیٹ کے اندر جانے والی غذا کی دیکھ بھال کرتا رہے، اور موت کے نتیجے میں گل سڑ جانے والی اور فنا ہو جانے والی کو یاد رکھے۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت پر ہم سب کو موت آئے۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا سرپرست ہے، مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں فوت کر اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لی و لکم۔